میرا نام مہرین بطول ہے اور میں آپ کی خدمت میں اپنا تازہ افسانہ گوش گزار کروں گی۔ اس افسانے کا عنوان ہے حریف۔ کمرہ جماعت میں مچھلی بازار کا سما تھا۔ باقاعدہ طور پر کوئی بھی طالبہ چیختی چلاتی نظر نہ آتی تھی، مگر کان پڑی آواز نہ سنائی دے رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لڑکیاں نہ جانے کیا کیا قصے کہانیاں کہہ سن رہی تھیں۔ ریاضی کی کلاس شروع ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ 2-4 کو چھوڑ کر زیادہ تر لڑکیوں کو ریاضی ذرہ بھر اچھی نہ لگتی تھی۔ ہندسے، زاویے، دماغ کو الجھا دینے والے سوال، کس قدر خشک اور بور کر دینے والا مضمون تھا۔ زیادہ تر لڑکیاں محنت سے ریاضی پڑھنے والیوں کو دیکھ کر سوچتیں، جانے کیسے ان کا جی لگتا ہے سوالوں کے حل نکالنے اور ہندسوں سے صفحے کالے کرنے میں، اور جانے کون ہے جو اتنی ریاضی پڑھتی ہیں کہ ریاضی کی استانی ہی بن جاتی ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ بلا وجہ ریاضی کی استانی سے چڑ سی محسوس ہونے لگتی۔ مضمون سے جڑی بے دلی استانی کی ذات سے بھی منسلک ہو جاتی۔ اچانک کمرہ جماعت کا دروازہ کھلا اور میڈم سائمہ داخل ہوئیں۔ سب لڑکیاں اپنی اپنی نشست پر جا کھڑی ہوئیں۔ میڈم نے اپنا پرس چوک کی گرد سے بھری میز کے کنارے پر رکھا، اپنے لباس پر موجود نادیدہ سلوٹوں کو ہاتھ سے جھاڑ کر ایک سرسری نظر کمرہ جماعت پر دوڑائی۔ نئے لمبے چوک کے ٹکڑے کو 1/4 توڑ کر ایک طرف رکھا اور کلاس کو مخاطب کر کے بولیں، مشق نمبر 15.2 کریں گے آج۔ اپنی ایڑیوں پر گھومی اور تختہ سیاہ پر سوال حل کرنے لگی۔ بجلی کی تیزی سے چلتے ہاتھ، صفائی سے لکھے ہندسے اور مساوات تختہ سیاہ پر دکھنے لگے۔ لڑکیاں ساتھ ساتھ اپنی کاپیاں بھرنے لگیں۔ میڈم سائمہ بالکل بھی سخت مزاج استانی نہ تھیں، کبھی بھی اونچی آواز میں نہ چلائی تھیں اور نہ ہی بے وجہ لڑکیوں کو ڈانٹتی اور کوستی تھیں۔ ان کی شخصیت میں ظاہری طور پر اس قدر تحمل اور سکون تھا کہ چلانے اور روب جمانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ اس ظاہری سکوت اور خاموش طبیعت کے مکھوٹے کے پیچھے بہت شدید اضطراب اور بے چینی موجود تھی، اور وہ اضطراب مخفی ہونے کے باوجود اس قدر نمایاں تھا، اس قدر موجود تھا کہ حاضرین پر باقاعدہ اثر انداز ہوتا تھا۔ میڈم سائمہ کا بدن دبلا پتلا، بال باریک، لمبے اور سیدھے تھے، ہونٹ بے حد باریک، گویا پینسل سے خط بنایا ہو۔ لب بند ہوتے تو لگتا منہ بھینچے کھڑی ہیں۔ آنکھوں کے گرد شدید سیاہ گہرے حلقے، نسبتاً لمبی ناک اور نمایاں سی ٹھوڑی۔ ان کے کپڑے ہمیشہ انتہائی سلیقے سے استری شدہ ہوتے۔ شلوار کی قریض ایسا نوکیلا 90 کا زاویہ لگتی جس سے ہاتھ کٹ سکتا تھا۔ دوپٹہ طے ہو کر اس سلیقے سے کندھے پر جمع ہوتا جیسے گوند لگا رکھی ہو۔ جب کسی کی شخصیت ظاہری طور پر اتنی بے شکن اور استری شدہ ہو تو اس سے بے ضابطگی، دل لگی یا ہنسی مذاق کا رشتہ نہیں بن سکتا۔ ایسی استانیوں سے نہ ہی بلا وجہ لطیفے اور قصے کہے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے کھل کر نفرت کی جا سکتی ہے۔ ایسی بند شخصیت کا گریز بڑا کاری اور دو ٹوک ہوا کرتا ہے۔ میڈم سائمہ ان سب لوازمات کے ساتھ شدید محنتی بھی تھی۔ 45 منٹ کی کلاس میں جان توڑ رفتار سے سوال حل کرتی کہ ہانپ جاتی اور سانس چڑھ جاتا۔ تختہ سیاہ بھر کر جب مڑ کر لڑکیوں کی طرف اپنی حلقوں میں ڈوبی گول اور دھنسی مگر چمکیلی آنکھوں سے دیکھتی تو ان میں ایمانداری اور محنت سے گندھا انتظار ہوتا کہ شاید کسی لڑکی کا کوئی سوال ہو، شاید یہ سوال اور اس کا حل مشکل ہو اور کسی کو مزید مدد درکار ہو۔ وہی 3-4 ریاضی دان لڑکیاں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس انتظار کو برابر کرتی۔ میڈم سائمہ کی اس ایمانداری اور جان لگا کر پڑھانے کی ادا بھی شاید لڑکیوں کی زبانوں پر گرہ لگا دیتی تھی، جو عام طور پر دیگر استانیوں کے سامنے طنز اور ہٹ دھرمی میں ڈوبے جملے اچھالنے میں ماہر تھیں۔ ہائی اسکول میں پڑھنے والی لڑکیاں یوں بھی بہت ظالم اور زبان دراز ہوتی ہیں۔ وہ جوانی اور خمار کے اس دور میں جی رہی ہوتی ہیں جو ان کو طلسم ہوش ربا میں بھٹکائے رکھتا ہے۔ اپنے اور اپنی ہم عمروں کے علاوہ
ہر عورت یا لڑکی ان کو حد درجہ ناسمجھ، چھوٹی یا بے حد سنجیدہ اور عمر گزیدہ لگتی ہے۔ ہر استانی جو غیر شادی شدہ ہو ان کو پیا کے انتظار میں بیٹھی بڑھیا نظر آتی ہے۔ ایک احساس برتری اور جوانی کا نشہ ان کو اصل حالات سے سوا اپنے بنائے ہوئے اصول دکھاتا ہے، جہاں دنیا ان سے شروع ہو کر ان پر ختم ہوتی ہے۔ باقی ہر کسی کا ہونا نہ ہونا بیکار اور بے مصرف ہوتا ہے، چاہے وہ رنگ برنگ مضامین پڑھاتی استانیاں ہوں یا نوکری کرتی جوان سال خواتین، سب ان کی نظر میں بیچاریاں ہیں۔ زندگی سے لطف کشید کرنے اور اس کو جینے کا حق ادا کرنا صرف انہی کو آتا ہے۔ سب ان کے لیے جیتے ہیں اور دنیا ان کے گرد گھومتی ہے۔ یوں تو یہ احساس برتری اس عمر کا خاصہ ہے، مگر کچھ لڑکیاں اس شیرے میں خود کو زیادہ ہی ڈبو لیتی ہیں۔ حمیرہ اور سحر بھی ایسی ہی دو لڑکیاں تھیں۔ احساس برتری کے شیشے میں لتھڑی ہوئی جوانی کے غرور نے ان کو اس شدت سے جھنجھوڑ رکھا تھا کہ ان کی ایڑیاں ہر وقت زمین سے اٹھی ہوئی محسوس ہوتی، چلتی تو گویا پنجوں پر اچھل اچھل کر اڑنے لگی ہوں، بات کرتی تو مد مخاطب کے لیے تحقیر ان کے ہونٹوں کے کناروں سے رسنے لگتی۔ دوران گفتگو یوں ہی آنکھیں گھما دینا تو جیسے عادت تھی۔ اپنی ہم جماعتوں سے لے کر استانیوں تک، اسکول کی آیا سے لے کر کلرک آفس میں کام کرتے آدمیوں تک کوئی ان سے محفوظ نہ تھا۔ کسی بھاری بدن کی لڑکی کو اوئے موٹی کہہ کر کہکاہ لگا دینا ان کے لیے چندہ مشکل نہ تھا۔ کسی کا رنگ دبتا ہوا دیکھتی تو بوٹ پالش کا نعرہ لگا کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دینا ان کے نزدیک عام سی بات تھی۔ ایسی ظالم لڑکیاں ذرا ذرا حسین بھی ہوتی ہیں، اس لیے جوابی حملہ مشکل ہوتا ہے۔ حمیرہ اور سحر ہر کلاس میں ہر استانی سے بے عزت ہو کر مزید احساس برتری میں ڈوب جاتی۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ سب ان کے حسن و جوانی سے جلتے ہیں۔ ان کو ڈانٹنے اور سمجھانے والی استانیاں دراصل ان سے شدید حسد کرتی ہیں اور اسٹاف روم میں جا کر چھپ چھپ کر رویا کرتی ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، کاش وہ ان جیسی حسین اور طرح دار ہوتی تو آج اتنی بد مزاج اور بوڑھی نہ لگتی۔ یہ گل افشانیاں وہ کبھی زبان سے، کبھی نگاہوں سے اور کبھی ہاتھ کے اشاروں سے سرے عام کیا کرتی۔ استانیاں پیچ و تاب کھاتی، ان کے طنزیہ مسکراتے خاموش لب اور تیر برساتی آنکھوں سے خائف ہو کر مزید ڈانٹتی، مزید کوستی، اور یہ اسی شدت سے ان کو بیچاری سمجھے چلی جاتی۔ بعض اوقات نوعمری واقعتاً ایک سراب ہوتی ہے۔ آپ حقیقت میں جھلستی دھوپ میں چمکتی ریت دیکھ کر اس خوشگمان فریب میں زندہ ہوتے ہیں کہ جھیل کے کنارے کھڑے ہیں۔ نوعمری کی عاشقی، ریاضت اور جستجو شاید اس لیے شدید ترین اور کم عمر ہوتی ہے، یہاں شروع وہیں ختم۔ حمیرہ اور سحر کی طنزیہ دل چیر دینے والی مسکراہٹ اور بے نیازی سے آنکھیں گھمانے کی ادا ویسے تو بہتوں کو ہلا دیتی تھی، مگر میڈم سائمہ اس سے کبھی خائف نظر نہ آتی تھیں۔ ان شوبدہ بازیوں کے جواب میں ان کے باریک لب اس شدت سے بند رہتے کہ محسوس ہوتا ان کا بند رہنا ایک احسان ہے۔ گر کھل گئے تو کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا بیان برآمد ہوگا جو آپ کے بخیے ادھیڑ دے گا، اور اس پر ان کی حلقہ زدہ آنکھیں ایسے گہرے سرمئی نیلگوں حلقے جو اپنے آپ میں ایک عجوبہ تھے۔ حمیرہ اور سحر کی ہم جماعتیں جو ان کی حد درجہ بے باکی سے خائف تھیں، دل ہی دل میں ان کی اس پسپائی پر بہت لطف اندوز ہوا کرتی اور میڈم سائمہ کی مزید عزت کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ حمیرہ اور سحر میں سے سحر میں ظالمانہ برتری کا رنگ ذرا زیادہ نمایاں تھا۔ کم تو حمیرہ بھی نہ تھی، مگر اس کے ضمیر میں اکثر جنگ ہوا کرتی تھی۔ گو کہ سحر کے ساتھ مل کر ہر طرح کی زہریلی گل افشانی میں وہ پیش رہا کرتی تھی، مگر کبھی کبھی کوئی طنزیہ جملہ اچھال کر وہ سحر کی طرح مکمل لطف اندوز نہ ہو پاتی اور ذرا ذرا اس کو بد دعاؤں، خاموش فریادوں تک جا کر اس کے لیے عذاب کا بندوبست کرتی مناجاتوں کے تصور آنے لگتے۔ وہ ذرا سی پسپا ہونے ہی لگتی کہ سحر کی خیرہ کر دینے والی ادا پھر اس پر اثر انداز ہو جاتی۔ اندر کہیں مگر اس کو خوف سا آنے لگتا کہ اس کی شفاف جلد پر داغ نہ پڑ جائیں، کسی کا دل دکھانے کے عوض کہیں اس کے بال جو گھنے اور چمکیلے ہیں جھڑ کر چوہے کی دم نہ بن جائیں، اس کے ابا کا چلتا کاروبار ٹھپ ہو کر بند نہ ہو جائے اور وہ غربت زدہ زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔
یہ اور اس جیسے کئی خیالات جو اکثر ہی گناہ سے روحانی سطح پر ڈرنے والوں کو آیا کرتے ہیں اسے بھی آتے تھے، مگر خیال تک ہی محدود رہتے۔ اس دن بھی بظاہر ایک عام سا دن تھا۔ بہار کا حدت بھرا دہکتا ہوا چمکیلا دن نکلا ہوا تھا۔ بہار کے موسم میں ایک عجیب ہیجان انگیز شدت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی گرمی، ہلکا ہلکا پسینہ، ہر طرف اڑتے رینگتے 100 طرح کے پتنگے، تتلیاں، بھنورے اور جانے کیا کیا فضا میں ایک مسلسل اور دھیما دھیما شور طاری کیے رکھتے ہیں۔ جہاں دیکھو کوئی نہ کوئی پھول پودا نکلنے کی تگ و دو میں لگا ہے۔ پرانی اینٹوں، دیواروں اور فرشوں کی درزیں بھی ہریالی سے لدی نظر آتی ہیں۔ منظر اور جذبات میں ایک جلد بازی سی چھائی رہتی ہے۔ مسلسل کچھ کر گزرنے کی چاہ رہتی ہے کہ کیا کر گزرنا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی سمجھ آتا ہے، مگر بے چینی حد سے بڑھی رہتی ہے کہ بس کچھ کر دیں، اب بس کچھ ہو جائے۔ انہی لوازمات سے لبریز دن وہ واقعہ پیش آیا۔ ہر روز کی طرح اس دن بھی کلاسوں کے درمیان دوپہر کے وقفے کا وقت تھا۔ لڑکیاں کینٹین کی طرف جا رہی تھیں، کچھ باغیچوں اور بینچوں پر بیٹھی خوش گپیاں کر رہی تھیں۔ ہر روز کی طرح حمیرہ اور سحر بھی ٹھنڈی بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کر چہل قدمی کرتے ہوئے گل افشانیاں کرتی، کہے بلند کرتی نظر آ رہی تھیں۔ اکثر بڑے واقعات کے پس منظر میں دن بہت عام سے ہوتے ہیں۔ اس دن کوئی آندھی، طوفان یا زلزلہ نہیں آتا۔ اچانک سحر کی نظر پہلے سال کی ایک نئی طالبہ پر پڑی۔ کمزور، چھوٹے قد پر بڑا سا چشمہ لگائے وہ لڑکی ایک بینچ پر بیٹھی اپنے کھانے کے ڈبے سے ننھے ننھے لقموں میں اچار پراٹھا کھا رہی تھی۔ سحر نے حمیرہ کو ٹہوکا دے کر آنکھ ماری اور دونوں اس کی طرف چل دیں۔ خدا جانے اس کے پاس جا کر اسے کیا کہا، کیسے کہا اور کس بات پر اتنا ہنسی کہ وہ رونے لگی اور یہ دونوں مزید ہنستی جاتی تھیں۔ پاس موجود لائبریری کی کھڑکی میں سایہ سا لہرایا۔ حمیرہ کو لگا کسی نے یہ تمام کارروائی دیکھ اور سن لی۔ اسی دوران وقفہ ختم ہونے کی گھنٹی بجی اور سب اپنی کلاسوں کی طرف چل دیے۔ کلاس میں پہنچ کر وہ سب نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ اردو کی کلاس تھی، میر کی غزل کی تشریح چل رہی تھی، لڑکیاں کاپیوں پر جھکی تھیں۔ اچانک کمرہ جماعت کا دروازہ بجا۔ پرنسپل آفس کا چپڑاسی کھڑا تھا۔ اونچی آواز میں اس دانی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جی اس کلاس کی 2 بیبیوں کو بڑی میڈم نے بلایا ہے، حمیرہ بی بی اور سحر بی بی۔ حمیرہ کے دل میں لائبریری کی کھڑکی والا سایہ لہرا گیا۔ دونوں چپ چاپ اٹھیں اور پرنسپل آفس کی طرف چل دیں۔ دروازے کے قریب پہنچ کر چپڑاسی نے ان کو دفتر کے باہر انتظار کرنے کو کہا اور اندر اطلاع دینے چلا گیا۔ دروازے کی درز سے میڈم سائمہ کا منخنی سراپا نظر آ رہا تھا۔ زور و شور سے کوئی معاملہ زیر بحث تھا۔ پرنسپل صاحبہ کی آواز اور لہجہ درمیان میں اونچا ہو جاتا، پھر میڈم سائمہ کچھ کہنے لگتیں، بات مگر سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اچانک سحر کہنے لگی، ہو نہ ہو اسی میڈم سائمہ نے ہماری شکایت لگائی ہے، سکھی سڑی، نہ شکل نہ عقل، اور کچھ نہ ملا تو ادھر لا کھڑا کیا۔ آتے جاتے سب دیکھ رہے ہیں کیسا ہمارا تماشا بن رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ حمیرہ کچھ کہتی، یک دم تازہ غصے کی لہر کے ساتھ سحر گویا ہوئی، میں سمجھ گئی ہوں، یہ میڈم سائمہ نہ بس حسد کر کر کے مر گئی ہے۔ سنا ہے ان کے ابا ان کی اماں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، بیچاری تیرے میرے گھر کا کام کرتی تھی۔ ان کے بہن بھائی ان کی تنخواہ پر پلتے ہیں، دیکھی نہیں کیسی غریب سی صورت ہے ان کی۔ ایک بڑی عمر کی بہن ہے ان کی، کپڑے سیتی ہے، اس بیچاری کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ حمیرہ منہ کھولے سن رہی تھی، ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ یک دم سحر کو شدید ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ حمیرہ نے ڈر کر ٹہوکا دیا، چپ کر جاؤ، میڈم پرنسپل سے صرف بے عزت نہیں ہوں گے بلکہ اسکول سے بھی نکالے جائیں گے۔ پاگل لڑکی، بس کر دے۔ ہنستے ہنستے سحر بے دم ہونے کو تھی، آخر سیدھی ہو کر کہنے لگی، میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ یہ جو ایسے دبا دبا کر سوٹ استری کر کے پہنتی ہیں نا، یہ سلائی کے لیے آئے ہوئے کپڑے ہوتے ہوں گے جو یہ بیچاری داؤ لگا لیتی ہے، اور ہو نہ ہو ان کا ایک آدھ بھائی دھوبی ہے وہی کر کے دیتا ہوگا۔ ایسی تباہ کن استری بیچاری، اف، تصور کرو۔ حمیرہ کو بھی ہنسی آ گئی۔ یک دم کچھ یاد آنے پر حمیرہ چونکی اور کہنے لگی، یار ان کی شکل کتنی کمزور اور عجیب ہے نا۔ اس دن کلاس میں سوال حل کروانے کے بعد کرسی پر بیٹھی دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی، لگ رہا تھا چمڑی والا ڈھانچہ بیٹھا ہے۔ یہ کہہ کر پھر اسے بھی ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس کے بعد کتنی ہی دیر دونوں نہ جانے کیا کیا کہتی سنتی رہیں۔ میڈم سائمہ کے جس قدر بخیے ادھڑ سکتے تھے ادھیڑے گئے۔
شکایتی ٹٹو سے لے کر زندہ لاش جیسے القابات سے نوازا گیا۔ ان کے گھر، خاندان، کردار اور حالات پر قیاس آرائیاں کی گئیں، خوب مزے لیے گئے۔ اچانک کھٹکا سا ہوا اور میڈم سائمہ کمرے سے نکل کر اسٹاف روم کی جانب چلی گئیں۔ وہ دونوں چپ ہو گئیں۔ میڈم پرنسپل نے کمرے میں بلا کر اچھی خاصی ڈانٹ پلائی۔ معلوم ہوا کلرک صاحب کی بھانجی تھی جس کے ساتھ انہوں نے چھیڑا چھاڑی کی تھی۔ اس نے جا کر اپنے ماموں کو شکایت لگائی، جو سیدھا پرنسپل کے پاس آ کر کارگزاری بیان کر گئے۔ اس قدر شدید عزت افزائی کے بعد حمیرہ نے دل میں توبہ کی کہ آئندہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے گی۔ سحر نے مگر مزے لے کر باقی کلاس کو قصہ سنایا۔ سحر تو بس توجہ چاہتی تھی سو مل رہی تھی۔ حمیرہ چھٹی کے وقت گھر جاتے ہوئے سوچ رہی تھی، خواہ مخواہ اتنی چغلی اور ٹھٹا کیا میڈم سائمہ کے بارے میں، انہوں نے تو کچھ بھی نہ کیا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگلے دن ہفتے کا آخری دن تھا۔ میڈم سائمہ اسکول نہ آئیں، پھر ہفتہ وار تعطیل آ گئی۔ اگلے روز اسمبلی میں دعا کے لیے اعلان ہوا۔ نوٹس بورڈ پر نوٹ چسپاں تھا۔ انتہائی دکھ کے ساتھ خبر دی جاتی ہے کہ ہماری بے حد محنتی اور قابل استانی سائمہ ندیم پھٹنے کے باعث انتقال کر گئی ہیں۔ سوگواران میں ان کی بزرگ والدہ، بڑی بہن اور 2 چھوٹے بھائی ہیں۔ تعزیت کے لیے پتہ مندرجہ ذیل ہے۔ مرحومہ کے لیے فاتحہ پڑھ کر ثواب دارین حاصل کریں۔ شکریہ۔